السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں زبردست ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ گوہر اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا جو لیکچر چل رہا ہے وہ پیپر پریزنٹیشن کے اوپر ہے۔ گزشتہ 4 لیکچر ہم نے سیکھا کہ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے فارمولہ 1 to 5 کیا ہے، کٹنگ اور اوور رائٹنگ کے کیا مسائل ہیں، اور بچوں کو جو سوال ہے وہ کس طرح سے شروع کرنا ہوتا ہے، اور سٹوڈنٹس کس طرح سے اچھے نمبر گین کر سکتے ہیں۔ آج کی ہماری بحث ابتدائیہ اور اختتامیہ کے اوپر ہوگی کہ کسی بھی پیپر میں ابتدائیہ اور اختتامیہ کیا ہے۔ آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا انگریزی زبان میں، فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن۔ آپ کے جو پہلے تاثرات ہوتے ہیں کسی کے اوپر وہی آخر تک قائم رہتے ہیں۔ اس بات کو ہم اگر بحث بنائیں تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز شروع کریں تو اس کو بہترین طریقے سے کیا جائے۔ اگر انسان کا کوئی بھی کام شروع میں بہت بہتر ہو تو اس کا اختتام ہوتے ہوتے بھی وہ کافی حد تک بہتر رہتا ہے۔ اگر انسان جو آغاز ہے وہی برا کر رہا ہے تو یقیناً اس کا انجام بھی نہایت ہی جو ہے وہ برے طریقے سے ہی کرے گا۔ کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اس میں اس طرح سے سفل ہو پائے، اس طرح سے وہ کامیابی حاصل کر سکے جس طرح سے اسے کرنی تھی۔ لیکن یہاں پہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں تقریباً تمام سٹوڈنٹس کو، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہیں۔ پیپر پوائنٹ آف ویو سے یہ خاص بات کیا ہے وہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کے سامنے ایک صفحہ ہے، میرے پاس تلخیص کا سوال ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے مختصر سا، آپ کے پاس خلاصے کا سوال ہے، آپ کے پاس ایک مضمون۔ تو اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ شروع میں ہم بات کو بناتے نہیں ہیں، شروع میں ہم بات پرفیکٹ نہیں کرتے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پیک پہ جاؤں گا، تھوڑا سا لکھ لوں ایک پیراگراف، جا کے زبردست کر کے میں وہ والا مواد سارا لکھوں گا جو میں نے یاد کیا تھا۔ پہلے ہم چاہتے ہیں کہ 2-4 باتیں اپنی طرف سے بھی ہو جائیں، ایسے تو لینتھ ہی نہیں بنے گی مضمون کی، خلاصہ تو ایسے میرا چھوٹا رہ جائے گا، ساری کہانی تو میں ایک صفحے میں مکمل کر جوں گا۔ تو آپ کو میں ذرا کلیئر کر دوں، جب بورڈ میں پیپر چیک کیا جاتا ہے تو اساتذہ اکرام سب سے پہلے جو آپ کا پیراگراف سوال کا ہوتا ہے اس کو ضرور پڑھتے ہیں۔ اب اس کو پڑھنا ہے تو یقیناً آپ کو اس کو عین اس سلیبس کے مطابق لکھنا ہوگا جو آپ کو پیپر کے لیے دیا گیا تھا۔ فرسٹ ایئر والے ہیں تو وہ اپنی فرسٹ ایئر بک سے کسی بھی سبق کا خلاصہ ہے تو اس کتاب کے اس سبق کو، فرض کریں ابو القاسم زہراوی کا خلاصہ آ گیا تو اس نے جو پہلے پیراگراف میں بات کری تھی وہی آپ نے ایڈریس کی ہوگی تو آپ کو نمبر وہ اچھے دے گا، اور اس کے ذہن میں یہ امیج بنے گا کہ اس کو خلاصہ آتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے پیراگراف میں گپ شپ شروع کر دی، بعد میں آپ جتنا مرضی اچھا لکھ رہے ہیں آپ کبھی بھی اس سے نمبر نہیں لے سکتے۔ دوسری بات آپ ذرا سمجھیں کہ آپ نے پیپر کرنا ہے، مضمون ہے، فرض کریں آپ شروعات میں اگر اچھا لکھ رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ شروعات میں اچھا ہو گیا تو کیا درمیان میں برا کرنا مطلب نہیں ہے، لیکن وہ چیز جو آپ نے زبردست قسم کی تیار کی تھی مضمون کے اباؤٹ، اس کو آپ شروعات میں ہی لائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ مضمون میں تو ابتدائیہ مطلب بہترین ہوتا ہے، جی یقیناً آپ کو مضمون کا ابتدائیہ بہترین طریقے سے تیار کرنا ہے اور اختتامیہ بھی۔ نفس مضمون میں آپ کو کوئی چیز کمی بیشی رہ جائے تو اور بات ہے۔ اسی طرح سے خلاصے میں پہلا پیراگراف اور آخری پیراگراف جو آپ کے سبق کا ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کریں تاکہ جب آپ اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہوں تو وہ کہانی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، وہ آپ کے سبق سے الگ ہی نہ لگتا ہو۔ بات سمجھیں آپ میری؟ اسی طرح سے تلخیص ہے، پہلی لائن آخری لائن زبردست ہونی چاہیے۔ چلیں یہ چھوٹا سوال ہے، یہ تو ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جو آپ کے سبق کا خلاصہ ہے، فرض کریں آپ جو سبق کا خلاصہ تیار کر رہے ہیں، نظم کا خلاصہ تیار کر رہے ہیں، تو ان میں جو ساری چیزیں ہیں آپ کو اس طرح سے مطلب لکھنی ہے کہ ان کی پہلی اور آخری جو گفتگو ہے، پہلا پیراگراف جو ہے اور آخری پیراگراف جو ہے وہ زبردست ہو۔ اب اس طرح سے ہم درخواست لیتے ہیں، درخواست کا جو آپ کا آغاز ہے وہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے آپ کے پیپر میں، اور اختتام بھی آپ کا وہ درخواست کا ضرور دیکھتا ہے، ایسے ہی خط کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ جو طلبہ و طالبات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم درمیان میں بہت خوبصورت کر کے لکھیں گے یا میں آگے جا کے اچھا کر لوں گا۔ اچھا، اس کو اوور آل اگر چیک کیا جائے، ابتدائیہ اور اختتامیہ کو اگر ہم اوور آل پورے پیپر پہ دیکھیں تو کیا سوال بنتا ہے ہمارا کہ سر پیپر میں ہمیں کون سا سوال پہلے کرنا چاہیے، کون سا بعد میں کرنا چاہیے؟ اکثر ہم یہ پوچھتے ہیں۔ آپ کو جو زبردست قسم کا سوال آتا ہے اس کو پہلے کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چیز آپ کو زبردست آتی ہے اس کو آپ بے جا ہی ٹائم دیے جا رہے ہیں، اسی کو لمبا کیے جا رہے ہیں، نہیں۔
اس کا جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے, جو سٹینڈرڈ اس کے مطلب صفحات ہیں, جو جتنا لکھنا ہے اتنا ہی لکھنا ہے. مگر آپ کو سب سے پہلے وہ سوال کرنا چاہیے جو آپ کو زبردست آتا ہے. آپ کے پیپر میں سب سے پہلے وہی چیک ہونا ہے, اور آخر والے سوال پہ بھی بہت زیادہ نظر ہوتی ہے, کیونکہ بندہ جب کوئی کام ختم کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ پوری توجہ دیتا ہے. اسی طرح سے آپ کا ہر سوال جب بھی چیک ہوگا تو وہ شروع میں بڑے زبردست طریقے سے چیک ہوگا, اور آخر میں بھی وہ توجہ سے آپ کے سوال کو پڑھتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز شیئر کرنے لگا ہوں, یہ آپ نے اس کو پازیٹیو سینس میں لینی ہے. پازیٹیو اس لیے کہا ہے کہ اکثر طلبہ و طالبات اس کا نیگیٹو جو وے ہے وہ سوچتے ہیں اور پھر اپنا بیڑا غرق بھی کر لیتے ہیں. کیسے؟ آپ کو میں کلیئر کر دوں, آپ کے جب امتحان کے اندر پیپر چیک کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار اردو کے پیپر چیک کرنے کا یا انگلش جتنے بھی لٹریچر کے پیپر ہیں, سب سے پہلے ممتحن اس طرح سے سارے پیجز دیکھتا ہے, پھر وہ اس سائڈ سے دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں سائڈ سے دیکھنے کے بعد وہ اپنے دماغ میں ایک نمبر سیٹ کر لیتا ہے کہ یہ بچہ میرے سے اتنے نمبر لے گا یا اتنے نہیں لے گا. اس کے بعد آپ کا پیپر جو ہے وہ ہمیں اس بات پہ اکساتا ہے کہ مجھے اچھے نمبر دیں. یہی آپ کا پیپر ہمیں اس بات پہ اکساتا ہے کہ آپ نے جتنے سوچے میں نے اتنے بھی نہیں لینے, ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تر اساتذہ نے جتنے سوچ لیے ہوتے ہیں, ایک منجے ہوا جو استاد ہے پیپر چیک کرنے والا, وہ اتنے ہی آپ کو نمبر دیتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ جب آپ کے پیپر پہ نگاہ ڈالی جاتی ہے تو اگر ہائی لائٹس ہوئے ہیں, پوائنٹس, ہر چیز ایک مطلب وہ جسے کہتے ہیں مینٹین کی گئی ہے, اچھا یہ چیزیں تو ہیں. اب آپ کہیں گے سر نمبر بڑھ کیسے پھر جاتے ہیں؟ بڑھتے ایسے ہی ہیں کہ آپ کا ایک سوال پڑھا, اس کا ابتدائیہ آپ یعنی پہلا پیراگراف جو لکھا تھا وہ بڑا زبردست تھا, پھر آخر والا پیراگراف. آپ کہیں گے تو کیا باقی پیپر نہیں پڑھا جاتا؟ جی ہاں, یقیناً پڑھا جاتا ہے, لیکن میں آپ کو کلیئر کر دوں, اردو اور انگلش کا سارا پیپر کوئی بھی پڑھ کے چیک نہیں کر سکتا اور نہ ہی کیا جاتا ہے. ہاں, کلاسز میں کبھی اساتذہ جو ہیں بچوں کی بہتری کے لیے اتنا وقت دے دیں پیپر کو تو اور بات ہے. بورڈ کے اندر سارے کا سارا پیپر نہیں کوئی پڑھتا اور نہ ہی اتنا کسی کے پاس وقت ہوتا ہے. ایک ایک لفظ کو نہیں پڑھا جاتا, بلکہ آپ کے پہلا پیراگراف ہی ہم اندازہ کرتے ہیں کہ پیراگراف کیسے ہوں گے, اور آپ کے آخری پیراگراف سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ آپ نے اگلا سوال کیسا کیا ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں, یہ ایک بہت بڑی ٹرک ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا پہلا پیراگراف ہر سوال کا اور آخری پیراگراف زبردست کرنا ہے. درمیان میں کہیں کمی کوتاہی رہ جائے تو وہ آپ کی بخشی جا سکتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ بہترین سے مراد باقیوں میں گپے نہیں, باقیوں میں گپے نہیں, تو باقیوں میں بھی اچھا ہی لکھنا ہے, لیکن پہلا جو پیراگراف ہے اس میں کٹنگ نہیں کرنی, اس میں اوور رائٹنگ نہیں کرنی, اس میں فضول اپنی طرف سے کوئی لمبی چوڑی نہیں چھوڑنی. آپ کو ایک میں مثال یاد کرواؤں, جو اردو کے اندر اور انگلش کے اندر ایک مقولہ ہے کہ آغاز کام کا جو اچھا ہوتا ہے وہ آدھا کام مکمل کروا دیتا ہے. یعنی کہ اگر ہم کسی کام کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کا آغاز کر لیں تو وہ آدھا کام انسان کا ہو جاتا ہے. جی, تو وہ انگلش میں مجھے یاد آیا, ویل بگن از اے ہاف ڈن. آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی کام کا آغاز اچھا کرتے ہو تو اس کا اختتام ہمیشہ اچھا تو ہوتا ہی ہے, ساتھ میں اسی وقت ہی بندے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنا کام مکمل کر لیا, یا کم از کم بندے کے اوپر آدھا بوجھ ختم ہو جاتا ہے جب بھی آغاز اچھا ہو. تو اسی طرح سے آپ کا اختتامیہ جو ہوتا ہے, اب آپ پوچھیں گے سر آخری پیراگراف ہی کیوں وہ پڑھتا ہے؟ اس لیے بچوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بورڈ کے اندر یہ ہدایت ہے کہ کسی بھی سوال کو چیک کرنے کے بعد آخر میں نمبر دیے جاتے ہیں. جی ہاں, یہ بھی ایک آپ کو کمال کی جو چیز ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. فرض کریں میں تلخیص چیک کی, کرتا آخر میں نے نمبر دینے ہیں. اب میں نے آخر میں نمبر دینے سے پہلے جو 2 4 5 7 لائنیں ہیں میں نے ضرور پڑھ لینی ہے, اور ہر سوال کو ایک کامن پرسن جو کوئی بھی, چاہے وہ پڑھنے والا ہے نہیں ہے, وہ پیپر چیک کرنے والا نہیں ہے, کسی بھی چیز کو ہم شروع سے ضرور دیکھیں گے. درمیان سے بھی نظر ڈالی جاتی ہے, لیکن اگر ہمارا پہلا پیراگراف زبردست قسم کا ہو اور پھر دوسری آپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے ہائی لائٹڈ پوائنٹس کے اوپر ہی دیکھ کے آگے گزار دی جاتی ہیں اور آخر والا پیراگراف ضرور پڑھ لیا جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ ہائی لائٹڈ پوائنٹس کیا ہیں؟ تو انشاءاللہ اہم نکات کو کیسے تیار کرتے ہیں, اہم نکات کیا ہیں, یہ انشاءاللہ میں آپ کو مطلب آگے بھی گائیڈ کروں گا, لیکن آج بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. آپ نے 7 سے 8 لائنیں لکھی, ایک پیراگراف تیار کیا, اس کے اندر کوئی نہ کوئی امپورٹنٹ لفظ تھا. جیسے ابو القاسم زہراوی میں لفظ تصریف آ گیا, آپ کا مقامن الاسنان آ گیا, اسی طرح سے وہ جتنے بھی آلات استعمال ہوئے ہیں, جتنی بھی زبانیں اس میں استعمال ہوئی ہیں, لی کارک کا نام ہے, ایسے جو نام ہوتے ہیں ان کو مارکر کے ساتھ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیا جائے تو یقیناً کیا ہوتا ہے وہ انہی پوائنٹس کو دیکھتا جاتا ہے اور آگے
نمبر دے دیتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے پیراگراف کو زبردست نہ کیا، آخری پیراگراف کو زبردست نہ کیا، اس میں کٹنگ اوور رائٹنگ کی، تو آپ کا پیپر وہ سارا پڑے گا، کیونکہ بورڈ کے اندر ہم ایسے پیپر نہیں چیک کر سکتے کہ کسی کو بغیر پڑھے ہی کم نمبر دے دے، پھر ہمیں پڑھنا پڑتا ہے۔ اب جب پڑھنا پڑتا ہے تو شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر انسان نمبر کاٹنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں انسان کی یہ طبیعت میں، انسان کی یہ سرشت میں شامل ہے، یہ انسان کی جو ہے عادت ہے کہ اس کو جو چیز پسند نہیں ہے اگر اس سے وہ کروائی جائے تو وہ چڑ جاتا ہے، وہ مطلب دوسرے بندے سے اتنا خوش نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کی پسند کے مطابق آپ نے کوئی کام کیا تو یقیناً وہ آپ کو خوش ہو کے نمبر زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ ایک نارمل بات تھی، بات کو سمجھیں کہ آپ نے جتنی اس کو سہولت فراہم کرنی ہے اتنے آپ کو اس نے اچھے نمبر دینے ہیں، جتنا اس کو آپ نے، میں پنجابی کا لفظ استعمال کر کھجانا، ٹھیک ہے، جتنا آپ اس کو تنگ کریں گے، کھجائیں گے، اس کو اریٹیٹ کریں گے، انگریزی اگر کسی کو سمجھ آتی ہے تو اتنا وہ آپ کے نمبر کٹ کرے گا، شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ آپ کو نمبر تب ہی اچھے ملتے ہیں جب آپ کا پیپر دیکھنے میں خوبصورت ہو اور چیک کرنے میں جتنی آسانی ہو۔ تو آسانی کیسے ہو سکتی ہے، یہ آپ کو جو میں نے چیز بتائی ہے ہائی لائٹ کرنے والی بات، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر میں باقاعدہ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن ذرا سمجھیں، فرض کریں اصل عبارت کو 1/3 حد تک مختصر کرنا، یہ ایک لائن لکھی ہوئی ہے، فرض کریں اس لائن میں اگر میں تہائی لفظ کو بلو مارکر سے ہائی لائٹ کر دیتا تو یقیناً یہ نمایاں ہوتی۔ کیسے؟ فرض کریں ہم اس تہائی کو یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تو یقیناً یہ کیا ہو جائے گی، باقی لائن سے زیادہ پرومیننٹ نظر آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں باقی کوئی چیز نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اس لائن میں یہ لفظ نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے تو خیر اوور رائٹ کیا تو اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ جب بھی کوئی اس طرح سے لفظ لکھو گے تو یقیناً وہ آپ کا پیراگراف کے اندر نظر آئے گا۔ اب کیا ہوگا، پہلا پیراگراف اس نے پڑھ لیا، دوسرے پیراگراف میں اس نے ہائی لائٹڈ لفظ دیکھ لینے ہیں، کیونکہ ہائی لائٹڈ لفظ یہ بتاتے ہیں کہ آپ بالترتیب خلاصہ لکھ رہے ہیں، آپ تشریح کے اندر جو باتیں کر رہے ہیں وہ واقعی اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ اب اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے، دوسرے پیراگراف میں جو بات ہوئی ہے وہ یقیناً وہی، مطلب آپ اگر ہائی لائٹ کریں گے لفظ، جیسے مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے تو اس میں اگر آپ بنو امیہ کے خاندان کا دوسرا پیراگراف ہے یا تیسرا ہے تو آگے چلتے جائیں، عیسائیوں کے ساتھ ملاقات ہے، آپ کا مزار کے لیے جائیداد یا جگہ خریدنے کی بات ہے۔ اسی طرح 9-10 میں ہجرت نبوی ہے، کب حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا۔ جیسے جیسے وہ پیراگراف آتے جائیں گے وہ لفظ ہائی لائٹ ہوتے جائیں گے، یقیناً وہ انہی لفظوں کے اوپر ٹک کرتا ہوا آگے گزرتا جائے گا۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھا تو انشاءاللہ آپ کے نمبر بہت اچھے آئیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔